قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیں اور اختلافی نوٹ بھی لکھ دیا۔ وہ 5 ججز جنہوں نے اس کیس میں پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کی مخالفت کی، انہوں نے کیا سوچ کے مخالفت کی ہوگی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پریشر کیا تھا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ وہ جو گاڑیاں اسلام آباد میں پھر رہی تھیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی جو ڈٹرمینیشن تھی اس کا آج عمران خان کو ریوارڈ ملا، اور جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں تھیں وہ آج پاکستان تحریک انصاف کو مل گئیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج ایک ڈبل چھکا مارا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ آج دن تھا عمران خان کا، اور اس میں جو سب سے بڑا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، سیٹیں تو ملنی ہی ملنی تھی پی ٹی آئی کو۔ میں نے اپنے پروگرام کے پہلے جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا نہیں ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن پھر اگلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی سمپل بات لگ رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، بات اتنی ہی الٹ ہو گئی، اور ججز نے یہ ارادہ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، اب فیصلے انصاف اور حصول کی بنیاد پہ ہوں گے، آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ تو چنانچہ اب یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں یہ 13 رکنی فل کورٹ بینچ تھا جس نے مخصوص نشستوں کا کیس سنا، اور یہ 8/5 کے تناسب سے یہ فیصلہ آیا، اور جسٹس منصور علی شاہ، عائشہ ملک، اس کے علاوہ جمال مندوخیل، انہوں نے حق میں دیا فیصلہ۔ قاضی فائز عیسیٰ سمیت 5 ججز نے مخالفت بھی کی کہ سیٹس نہ دی جائیں۔ جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو منصور علی شاہ صاحب نے چونکہ فیصلہ لکھا تھا، جسٹس منصور علی شاہ نے، تو قاضی فائز صاحب کا آج چہرہ انتہائی اترا ہوا تھا، بڑے پریشان تھے۔ شاید وہ اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا جولائی میں پی ٹی آئی کے خلاف، اس میں انہوں نے بلے کا نشان واپس لیا تھا، اور یہ سارے کا سارا جو کیس ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا۔ اور یہ جو 8 ججز نے یہ جو فیصلہ دیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس پہ بحث نہیں کی کہ سیٹس ملنی ہیں یا نہیں ملنی، بلکہ اصل جو بحث ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے یا نہیں ہے۔ اور جو بلے کا نشان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے لیا گیا تھا، اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اب آزاد ہو گئے ہیں۔ قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی رٹ نہیں، کوئی پٹیشن نہیں دائر کی گئی کہ جی ہمیں آزاد کیوں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر سلمان اکرم راجہ بالکل سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک مرتبہ کان کھڑے کیے، حیران ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، ہم نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں تو پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ ہوں، تو مجھے یہ کیوں آزاد ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ایجنڈا ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ ہمارے ریکارڈ پہ بھی ہے، قاضی فائز صاحب دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، جو سب سے بڑی بات تھی کہ تمام کے تمام ججز نے وہ اس بات پہ متفق ہوئے کہ یہ جو سارے کا سارا پروسیس جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی باتیں کی گئیں، پاکستان تحریک انصاف کو ایک سائڈ پہ کرنے کی باتیں کی گئیں، عمران خان کو ایک سائڈ پہ کرنے کی باتیں کی گئیں، یہ ساری کی ساری غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ اور انہوں نے بالآخر فیصلے میں یہ لکھ دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انٹرپریٹیشن کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی وہ غلط تھی، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی، اور اب یہ جو سیٹس ہیں یہ اپروکسیمیٹلی کوئی 66 کے قریب یہ سیٹس ملیں گی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور اقلیتوں میں یہ تقسیم کی جائیں گی۔ ناظرین، ایک اور بڑی بریکنگ خبر جو میں آپ کو اب دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت پنجاب میں متعدد گرفتار خواتین کارکنان جو کہ آج جیلوں میں موجود ہیں، اور ان کے اوپر شدید ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ ظاہر سی بات ہے جب مخصوص نشستیں بٹیں گی تو پاکستان تحریک انصاف ان کو کنسیڈر کرے گی، اور یہ ایم این ایس بن کے نیشنل اسمبلی میں یا پھر ایم پی ایس بن کے پنجاب اسمبلی میں جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ان کو جیلوں میں رکھنا انتہائی مشکل ہوگا۔ تو یہ ہے آج کی تازہ ترین صورتحال۔ ناظرین، فیصلہ سنانے کے دوران قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا، اور جسٹس منصور علی شاہ نے چونکہ یہ فیصلہ لکھا تھا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف دیکھتے رہے، اور بیچ میں نوک جھوک بھی ہوئی ہلکی سی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میرے پاس تو فیصلہ ہے ہی نہیں، سناؤں کہاں سے۔ ناظرین، یہ ایک فیصلہ جو تھا یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا، اس کے اوپر پاکستان کا پورا مستقبل ٹھہرا ہوا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ملتی تو 2/3 اکثریت کی حامل یہ سیاسی جماعتیں کیا کرتی؟ انہوں نے اپنی مرضی سے قانون سازی کرنی تھی، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بڑا جو
عہدہ ہے اس میں انہوں نے آئینی ترمیم کر کے ان کو ایکسٹینشن دے دینی تھی۔ ناظرین یہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا دن ہے اور پاکستان کی عدالتوں کے لیے آج ایک بڑا دن تھا۔ سوچ نہیں رہے تھے یہ تقریباً جو میکسیمم کئی صحافی تھے وہ اس بات پہ متفق تھے کہ ججز پریشر برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن میرے سمیت کئی لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ججز اس مرتبہ اس قابل ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے اس یہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اور پھر وہی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ ججز ڈٹ گئے اور 8 ججز نے یہ جو فیصلہ سنایا اس میں انہوں نے کہہ دیا۔ تو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم خبر وہ یہ ہے کہ پنجاب، کے پی، سندھ اور بلوچستان اسمبلیز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو ان کی عددی اکثریت کے مطابق سیٹس ملیں گی۔ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عددی اعتبار کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن جائے گی۔ انڈاؤٹڈلی حکومت کی طرف سے حکومتی موقف آیا اور جو وزیر قانون ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ریویو میں جائیں، لیکن اس میں ایک قانونی قباحت یہ ہے کہ 8/5 8/5 کا تناسب ہے۔ 8 ججز کے فیصلے میں سے کتنے بدل جائیں گے؟ اگر آپ ریویو پٹیشن میں بھی جائیں گے یہ کچھ بھی نہیں، حکومت کی طرف سے ایک ہیلا اور بہانہ بنایا جا رہا ہے جس میں یہ ڈیلے کیا جا سکے کہ یہ جو سیٹس ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ عرصے کے لیے نہ دی جا سکے تاکہ پریشر بڑھایا جا سکے۔ لیکن ناظرین پریشر تو جتنا ڈالا گیا تھا اس سے بڑا پریشر تو اور ڈالا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ نکال چکے تھے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو پوری کی پوری گیم سے، لیکن ایک بڑی واپسی عمران خان کی، اس میں سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ عمران خان کی ڈٹرمینیشن تھی، جو عمران خان ڈٹا رہا، کھڑا رہا۔ اور کل بھی ہم نے دیکھا تھا عمران خان نے کہا کہ میں محرم کے بعد، محرم کے تقدس کے سلسلے میں کچھ انہوں نے کہا ہے کہ میں کچھ دن ویٹ کروں گا پھر اس کے بعد میں جاؤں گا بھوک ہڑتال کی طرف، اور یہ بھوک ہڑتال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ حکومتی اقتدار کے تابوت میں یہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں اور انہوں نے لاہور کے دورے کے بعد اپنا پینترا بدلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں سوائے نورا کشتی کے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی پیج پر واقع ہیں، اور یہ ایک ہی پیج پر یہ ان کا اختتام بھی ہونے والا ہے، یہ اس سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ سب کا دشمن عمران خان ہے، تو یہ آپس میں دوست ہیں، یہ اسمبلی نہیں چھوڑیں گے اور یہ عمران خان کو کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، اور عمران خان بھی ویسے یہ کہہ چکا ہے کہ ان کے ساتھ مل کے وہ نہیں آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے آیا، جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر، انہوں نے دوسرے سیاسی قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج پاکستانی عدالتوں، آئین اور قانون کی فتح کا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ جو فیصلہ آیا یہ آئین اور قانون کی بالادستی کا فیصلہ ہے، عمران خان کی جیت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو چاہیے کہ وہ آج نوافل ادا کریں کیونکہ آج یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ناظرین یہ تو تھی خبریں، اب ہم آتے ہیں انالیسس کی طرف۔ ناظرین اب ہونے کیا والا ہے، میں آپ کو مختصر سی ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ انڈاؤٹڈلی اس کے باوجود بھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملیں گی، لیکن چونکہ سیٹس اتنی نہیں ہیں کہ آپ ان کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی تحریک لے کر آئیں یا اسمبلیاں توڑی جا سکیں، یہ تو ممکن نہیں ہے دوبارہ الیکشنز کی طرف جائے، لیکن جو سب سے بڑا ایک اور جو پوائنٹ ہے وہ ہے الیکشن ٹربیونلز کی طرف جو قانون سازی ہو رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے صدارتی نوٹس کے ذریعے وہ جو الیکشن ٹربیونلز بنانے کا جو اختیار ہے وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس میں ریٹائرڈ ججز کو بھی بھرتی کر کے انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلے سنے جائیں گے۔ اسلام آباد میں 4 سیٹس کا معاملہ انتہائی تشویشناک حالت میں ہے، نہ ہی تو وہاں کے لوگ فارم 45 پرووائڈ کر سکیں، یہ چاروں کے چاروں ایم این ایز مسلم لیگ نون کے ہیں، نہ ہی تو وہ فارم 45 جمع کروا سکے ہیں اور نہ ہی وہ بیان حلفی دے سکے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ ناظرین چیزیں بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، تیزی سے بدل رہی ہیں۔ عمران خان کو عدت نکاح کیس میں بھی ریلیف مل گیا، اور لیکن دوسری جانب ظاہر سی بات ہے یہ اس لیے ملا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں ڈال لی گئی۔ عمران خان کو چھوڑنے کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا ہے، یہ امریکہ، اقوام متحدہ کے بعد یورپی یونین میں بھی ایک قرارداد آ رہی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ پاس ہو گئی تو پاکستان کے اوپر اس کے بعد پابندیاں لگیں گی۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی لالی پاپ دے دیا جائے۔ شہباز شریف صاحب نے 200 یونٹس تک کا جو ایکسٹرا ٹیکسیز ہیں اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو نکال دیا جائے، لیکن 200 یونٹ استعمال کون کرے گا؟ جو 201 بھی استعمال کرے گا اس کو وہ پڑھیں گے ہی پڑھیں گے۔ مریم نواز سمیت
شہباز شریف حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ آج کل یا پرسوں یہ حکومت اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی۔ وجہ کیا ہے کہ یہ حکومت کا مینڈیٹ تھا ہی نہیں، انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا اور یہ برسر اقتدار آئے۔ اب یہ جو اقتدار ہے یہ ان کی سیاست کا آخری اقتدار ہے، اور اس بات پہ پاکستان کے جتنے بھی باشعور حلقے ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ نون لیگ کی آخری باری ہے۔ اللہ کرے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو اور عوامی راج اس پہ قائم ہو تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔